صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت بہت مہربانی، اس سوالوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ علوم السیرہ کے عنوان کے تحت کیا کیا چیزیں کیا کیا مباحث آ سکتی ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہم علوم السیرہ کے عنوان کے تحت رکھ سکتے ہیں؟ علوم السیرہ کا عنوان ایسے ہی ہے جیسے علوم القرآن کا عنوان ہے، علوم الحدیث کا عنوان ہے، فرق ایک ہے، اور یہ وہ فرق ہے جو ہم نے ایک سوال کے جواب میں عرض کیا تھا اصول حدیث کی بات، اصول سیرت کی بات، کہ علوم قرآن میں اصول تفسیر وہاں موجود ہیں، علوم حدیث میں ضمناً اصول حدیث موجود ہیں، لیکن یہاں نہ باضابطہ طور پر اصول سیرت نگاری موجود ہیں، نہ علوم سیرت موجود ہے۔ حال کے برسوں میں کچھ چیزیں آئی ہیں سامنے، لیکن چونکہ یہ ابتدائی کام ہے تو ان میں موضوعات کا ٹکراؤ بھی ہوگا، کچھ مباحث کے حوالے سے یہ کنٹروورسل بھی قسم کی چیزیں سامنے آئیں گی، کہ بھئی کنٹروورسی سامنے آئے گی کہ بھئی یہ موضوعات ہیں یا نہیں ہیں، کچھ کی علوم رائے السیرہ ہوگی، کے بنتے ہیں یا نہیں کچھ بنتے؟ کا خیال ہوگا بنتے ہیں، کچھ کا خیال ہوگا نہیں بنتے۔ لیکن ایک عمومی طور پہ اگر ہم علوم سیرت کو سامنے رکھیں، یا یہ سوال سامنے رکھیں آپ کا کہ علوم سیرت میں کیا کیا مباحث شامل کیے جا سکتے ہیں، تو سب سے پہلے تو مفردات سیرت آنا چاہیے، یعنی سیرت کے وہ عنوانات جن کا اپنا الگ کوئی تشخص ہے، سیرت کا کوئی لفظ ہے، اس کی الگ پہچان ہے، حجت الوداع ہے، حجر اسود ہے، یا کوئی نام ہے کسی کا، بیعت ہے، بیعت عقبہ ہے، یا آقا صلاۃ والتسلیم کے اجداد اور قبائل کے اسماء گرامی ہیں، یا آقا صلاۃ والتسلیم نے جن اقوام سے ملل سے تعاون کیا، تعلق رکھا، تعلق منفی اور مثبت ہو سکتا ہے، یعنی منفی سے مراد یعنی ان سے تعلق اختلاف رہا یا اتفاق رہا، صلح رہی یا جنگ رہی۔ قریش ہے تو قریش کیا ہے، یہ ایک مفرد ہے نا، تو یہ مفردات و سیرہ کی بحث ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کر سکتے ہیں تو ہم ایک نوعیت کا کام، ہمارا فرنگ سیرت کا کام ہے، والد صاحب کا جو قسطوار سیرہ میں چھپا، اور بعد دو ایڈیشن اس کے آ چکے ہیں، لیکن یہ کام ابھی مزید وسعت کا مانگتا ہے، مزید اس میں ہونی چاہیے۔ یہ مفردات سیرت یہ الگ عنوان ہے، یہ علوم سیرت کا ایک بڑا عنوان ہے۔ قبائل اور جغرافیہ سیرت، جغرافیہ سیرت پہ سر سید نے بھی کام کیا، پھر تاریخ خط القرآن میں علامہ سید سلیمان ندوی نے کام کیا، اب اطلسوں کے نام سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، لیکن ان میں مزید ضرورت ہے۔ جو گزشتہ نوعیت کے کام تھے ان کی تدوین نو کی بھی ضرورت ہے، مثلا جیسے وزن کی بات کرتے ہیں ہم، وہ رتل کی کا ذکر کرتے ہیں، سا کا ذکر کرتے ہیں، درہم و دینار کا ذکر کرتے ہیں، یہ تمام اسما ہمارے لیے اجنبی ہیں۔ اب وہاں گز کا ذکر آتا ہے تو گز کیا ہے، گز سے مراد کیا ہے، آج کا گز ہے یا کچھ اور ہے، تو یہ تمام چیزیں یہ بھی ہمارے جغرافیے اور مفردات کی بحث میں آنی چاہیے، اور ان پر کام ہو بھی رہا ہے، لیکن یہ ایک عنوان بنتا ہے علوم سیرت کا۔ تیسرا بڑا اور اہم ترین عنوان اصول سیرت نگاری ہے۔ اصول سیرت علوم سیرت کا ایک حصہ ہے، اس پہ بھی کام ہونا چاہیے، اور اس کا بحث کو جو شبلی اور اس کے بعد کے بعض قریبی شبلی کے معاصرین نے بحث آگے بڑھائی تھی، اس کو مزید وسیع تناظر میں آگے جانا چاہیے، اور اس میں ان باتوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے جو ماضی کے ہمارے بڑے کہہ چکے ہیں، لیکن وہ آج کے تجربے اور آج کی تفصیلات کی روشنی میں ہمیں قابل اصلاح معلوم ہوتی ہیں، یعنی بحث آگے بڑھنی چاہیے، اس کا ارتقاء کی یہی صورت ہوگی۔ چوتھا بڑا اہم عنوان ہے مشکلات السیرہ۔ مشکلات القرآن پہ کام ہوا ہے، مشکلات الحدیث پہ بہت کام موجود ہے، مشکلات السیرہ پہ شاید چند سطریں بھی کہیں نہ مل سکیں، کچھ کام اب شروع ہوا لیکن وہ بہت ابتدائی نوعیت کا ہے۔ مشکلات السیرہ سے مراد وہ واقعات ہیں جن کی درست توجیہ اب تک ممکن نہیں ہو سکی، یعنی ایک واقعے میں دو تفصیلات ہمارے سامنے ہیں، اور ہمارے لیے جو غرانیق والا واقعہ ہے، آپ کہیں اس کی طرف تو اشارہ نہیں کرتے؟ غرانیق کا تو طے ہے کہ وہ جعلی واقعہ ہے نا، صحیح، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر ہم مثال کے طور پہ لینا چاہیں تو دو واقعات میں عرض کر دیتا ہوں ابتدائی عہد کے۔ ایک ہے بحیرہ راہب کا واقعہ، بحیرہ راہب کا تمام روایات ذکر کرتے ہیں، حدیث کی بھی کتب میں موجود ہے،
لیکن درایتاً جب ہم اس کی روایت کی تشریح میں جاتے ہیں، اچھا اس کو مستشرقین نے بہت استعمال کیا ہے، لیکن جب درایتاً اس کی توجیہ میں جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ترمذی شریف کی بھی روایت میں موجود ہے۔ اب ترمذی میں ایک اضافہ ہے، اب اس میں ایک تعبیر یہ کی گئی کہ یہ جو ہے یہ حصہ یہ اضافہ ہے، یہ الحاق ہے، حدیث کی اصطلاح میں الحاق کہہ کر اس کو الگ کر دیا گیا۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ الحاق ہے تو ہے یا نہیں ہے۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ قریش کے اس سلسلہ قافلے کی صورت میں، جو ان کے قافلے تجارتی قافلے جاتے تھے، اس سلسلے کا ایک حصہ بن کے قافلے کے ساتھ آپ جاتے ہیں، آپ بچے ہیں 10-12 سال عمر ہے آپ کی، آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں ایک راہب ملتا ہے، ڈھونڈتا ہوا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ حضرت تسلیم کو پہچان کر کے آپ کے چچا اس کو لے جائیں۔ جانتا ہے کہ کوشش کرتا ہے چچا بڑے کون ہیں، سرپرست کون ہیں، لے جائیں کوئی فنا 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 قومیں مار دیں گی۔ تو اب دیکھیں درایت کیا کہتی ہے۔ ترمذی کی روایت میں جو میں نے الحاق کا پہلو پیش کیا، اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رخصت کیا، جن میں حضرت بلال بھی شامل ہیں، ان کے غلام کی حیثیت سے موجود ہیں۔ حضرت بلال تو حضرت ابو بکر کے غلام نہیں رہے، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ایما پر ان کو آزاد کر دیا تھا، ان کے غلام تو نہیں تھے۔ تو آزاد ہونے کے بعد وہ ان کے ساتھ قافلے میں کیوں شریک ہیں؟ دوسری بات یہ کہ تاریخ اعتبار سے اس وقت تک حضرت بلال پیدا ہی نہیں ہوئے۔ صحیح۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے رخصت کیا جا رہا ہے کسی کے ساتھ کہ وہ کم عمر ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق تم سے 2 سال چھوٹے ہیں، تو 12 سال کے بچے کو 10 سال کے بچے کے ساتھ رخصت کیا جائے گا۔ اچھا، یہ پہلو ہے درایت کی۔ آگے اس سے بھی بڑی دلچسپ پہلو ہے۔ 10-12 سال کی عمر میں آپ کے لیے خطرہ ہے کہ آپ کو جان سے مار دیں گے، آپ کو پہچان کر، آپ کی نبوت کی علامات کو پہچان کر۔ اس کے بعد آپ مسلسل 40 برس تک سفر کرتے رہے، آپ کو کیوں نہیں پہچانا؟ بالکل صحیح۔ اس وقت کوئی پادری، کوئی مختلف قوموں کا مذہبی رہنما میں سے کوئی ایک شخص کیوں سامنے نہیں آیا؟ اس وقت آپ کی علامات ظاہر ہے کہ موجود تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ نمایاں ہوئی ہوں گی، تو ان کو پہچاننا چاہیے۔ دورانیہ کم ہو رہا ہے، آپ کی بعثت کی تاریخ جو قریب آ رہی ہے، ویسے آپ کی پیشن گوئیوں کی میعاد بڑھ رہی ہے، تو آپ اس وقت پہچاننے کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم پہلو ہے کہ ایک طرف تو تمام سیرت نگار جو بنیادی متون ہیں ان میں یہ تقریباً روایت ہر جگہ موجود ہے، حدیث میں بھی وہاں سے نقل ہو چکی ہے، اور ایک طرف درایت کا یہ پہلو ہے کہ اس کو نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح اگر ہم سفر ہجرت کا ذکر کرتے ہیں تو بابت کا واقعہ ہے۔ بابت کا واقعہ اس لیے سیرت میں زیادہ متعارف ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ کھینچا ہے اور آپ کا حلیہ بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بڑا ادبی پہلو ہے، سب جانتے ہیں سیرت سے واقف لوگ کہ وہ بڑے ادبی انداز میں انہوں نے بیان کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابت کے خیمے میں کیسے گئے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ دودھ کے لیے گئے تھے، بھوک کی طلب مٹانے کے لیے گئے تھے، تو اس سے چند لمحے پہلے یا تھوڑے سے فاصلے پہلے آپ کھانا کھا چکے ہیں، اس کی روایت ملتی ہے۔ پھر جو انہوں نے نقشہ کشی کی ہے آپ ایسا تسلیم کی، وہ پہلی نظر کی ملاقات رکھنے والی کسی خاتون سے ممکن نہیں ہے۔ اس میں جو الفاظ ہیں، جو صیغے ہیں، وہ یہ بیان کر رہے ہیں جیسے کوئی بہت عرصہ آپ کے ساتھ جانا رہا، ساتھ قیام آپ کے ساتھ تعلق رہا۔ یعنی حضرت خدیجہ جب جو جملے ہم نے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیے تھے، وہ 25 سال کی 15 سال کی زندگی کا خلاصہ ہے، 15 سال کے تعلق کے روشنی میں بیان کیے۔ یہ تو ایک لمحہ ہے، ایک لمحے میں اتنی تفصیلات کیسے آ سکتی؟ تو یہ درایت کے پہلو ہیں، روایت کے پہلو ہیں۔ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو مشکلات السیرہ میں ہم ایسے واقعات لیتے ہیں مکی اور مدنی عہد کے، جن کی روشنی میں ہمارے لیے یہ غور و فکر کرنا لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا صحیح مقام متعین کریں اور یہ طے کرنے کی کوشش کریں کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ تو یہ ایک اہم عنوان ہے علوم سیرت میں۔ اس نوعیت کے اور کئی عنوانات بن سکتے ہیں جن کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو علوم سیرت کا ایک مجموعی، جامع اور مربوط اور مضبوط تعارف سامنے آ سکتا ہے، اور اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ان میں انصاب کی بحثیں بھی شامل ہیں، قبائل کی بحثیں بھی شامل ہیں، اور سیرت کے وہ تمام متعلقات شامل ہیں جو براہ راست کور کے سیرت کے مباحث نہ ہوں، لیکن وہ ان سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں اور سیرت کے مباحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو میں آپ کی گفتگو کو سمجھا ہوں، اگر میں اپنے ناظرین کے لیے اسے آسان لفظوں میں کہوں تو یعنی ہر وہ چیز جس کا تعلق
ذات رسالت مآب سے ہے وہ علوم سیرہ میں آ جائے گا، یا آپ اس کو کچھ اور نظر سے دیکھیں؟ نہیں، علوم سیرت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ تمام سیرت میں آتی ہیں، لیکن سیرت کے بنیادی مسائل کو فنی طور پر مربوط اور منظم کرنے کے لیے کچھ ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے علوم قرآن ہے۔ اب یہ بنیادی طور پر قرآن ہی سے وابستہ ہیں، لیکن یہ قرآن کے متن سے الگ ہے۔ جی بے شک۔ یعنی حدیث کی حفاظت کے لیے اسماء الرجال کی بحث ہے، علل کی بحث ہے، مفردات الحدیث کی بحث ہے، مشکلات الحدیث کی بحث ہے، لیکن یہ متن سے الگ ہے۔ تو علوم سیرت بھی متن سے الگ کچھ عنوانات ہیں جن کی روشنی میں ہم سیرت کو یا فن سیرت کو مرتب کر سکتے ہیں اور سیرت نگاری کو آگے بڑھا سکتے ہیں، جیسے اصول سیرت۔ صحیح۔ یہ اصول بنیادی طور پر اصل سیرت سے الگ چیز ہوگی، البتہ جو سیرت نگاری ہوگی وہ ان اصولوں کو پیش نظر رکھ کر کی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اور آپ کے ساتھ ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔